فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اسلام جب دنیا میں آیا تو مسلمانوں کے سامنے کفار و مشرکین تھے، یہود اور نصارہ تھے، یا پھر ملحد اور دہریہ اور بے دین لوگ تھے. تو اللہ نے جہاں بھی خطاب کیا ہے اسلام کی دعوت کے لیے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام کے مخاطب ہیں، قرآن کے مخاطب ہیں اور دعوت اللہ کے محتاج ہیں. یہ چیز سب لوگ جانتے تھے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہوتے. بغیر نعمت کے کوئی حسد نہیں کرتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن کل وہ شخص جب محنت کرتے کرتے بلندی پر پہنچتا ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہوتے ہیں. جب کہیں نام و نشان نہیں ہوگا تو حسد کوئی کیسے کرے گا؟ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمت ملی ان خوش نصیبوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے لبیک کہا جنہوں نے، تو کفار و مشرکین نے ان سے حسد کیا، لیکن چونکہ وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، سامنے تھے، اس لیے ان سے سنبھلنا آسان تھا. جب مسلمان مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک خاموش اور خفیہ دشمن پیدا ہوئے جو نماز کی صفوں میں رہتے تھے، مجلسوں میں رہتے تھے، جن کے درمیان تعلقات قائم ہوتے تھے، لیکن خاموش رہتے تھے اور مسلمانوں کا راز، ان کی نجی باتیں جو اسلام کی ترقی کے تعلق سے ہوں، دشمن سے مقابلے کی، یہ باتیں مشرکین تک پہنچا دیتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے مسلمان ہونے کی خود جو ہے گواہی دیتے، اقرار کرتے. چونکہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ یہ منافقین ہیں. اور سورہ المنافقون ایک مستقل سورہ ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافقین جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. یہ منافق کیا ہے؟ نفاق. وہ لوگ مکہ گئے ہوں گے تو جو سرنگ بنا ہے نا مکہ سے مینا جانے کے لیے یا طائف کے راستے سے، تو سرنگ کو لکھا کہ نفق 1 نفق 2. پہاڑ کے اندر کے سرنگ کو نفق کہتے ہیں. نفق اس لیے کہتے ہیں سرنگ کو کہ ایک راستے سے آدمی داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے. جو لوگ پرانے کھیتی باڑی کا کام کیے ہوں گے تو گیہوں کے موسم میں چوہے اپنا بل بناتے ہیں. تو ایک بل تو جو سامنے ہوتا ہے وہ، اور ایک چور بل ہوتا ہے جس سے وہ نکل جاتا ہے جب کسان ان کو دوڑاتا ہے مارنے کے لیے. نافقہ یعنی ایک راستے سے داخل ہوئے دوسرے سے نکل گئے. یہ زمینی سطح کی ایک مثال، چاہے چوہے کا بل ہو چاہے پہاڑ کی سرنگ ہو، ایک راستہ جانے کا ایک نکلنے کا. منافقین اسلام میں ایک راستے سے داخل ہوتے تھے اور دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے، تو اس لیے ان کو منافق کہا گیا. اور سب سے زیادہ حسد انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور آپ کی نبوت سے ہوا. مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو مدینے والوں نے اپنا سردار چن لیا تھا،
اور مونگ کا اور الگ الگ چیزوں کا تاج تیار ہو گیا تھا کہ فلاں دن اس کی تاج پوشی ہوگی سردار مدینے کے طور پہ۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچ گئے، تو مرکزی شخصیت آپ کی ہو گئی۔ آپ کی پہلے سے شخصیت مرکزی تھی، لیکن مدینے میں داخلے کے بعد اہل مدینہ کے لیے بھی ہو گئی۔ آپ تو پوری دنیا کے لیے نبی رحمت ہے۔ تو سب سے زیادہ حسد اور جلن عبداللہ بن ابی اور اس کے چاہنے والے کو ہوا۔ اب اس کے بعد جنگ احد میں جو 1000 تعداد لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اس کا بھی ایک پس منظر تھا۔ جب احد کا موقع آیا تو صحابہ سے کہا کہ رائے دو، مدینے میں رہ کر لڑائی لڑی جائے یا باہر چل کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، یہاں ہم مضبوط رہیں گے۔ لڑائی کوئی بھی ہو، کوئی معمولی مار پیٹ آپ کے محلے میں کسی سے ہو اور جا کر کے مین روڈ پر ہو، آپ جہاں جتنا دور ہوں گے اپنے گھر سے اتنا کمزور ہوتے جائیں گے۔ آپ کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر جنگ احد کی جائے، لڑی جائے، یہ جنگ لڑی جائے۔ یہی رائے عبداللہ بن ابی کی بھی تھی اتفاق سے۔ صحابہ کی وہ تعداد جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکی تھی، ان کے اندر ایک ایمان لڑائی دے رہا تھا کہ نہیں، ہم چلیں گے میدان میں، دشمن سے دو ہاتھ کریں گے، لڑیں گے، شہادت پائیں گے، دشمن کو زیر کریں گے۔ تو جب آپ نے ان کے جذبات کو دیکھا، احساسات کو اندر گئے اور پھر جنگی لباس پہن کر کے واپس آئے۔ تو جتنی دیر آپ اندر تھے گھر میں، آپس میں صحابہ مشورہ کرنے لگے کہ ہم نے کیا کر دیا، پر زبردستی ہو گئی، اپنی رائے واپس لیتے ہیں اور یہیں رہ کر لڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی بات واپس لینے کے لیے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، یہیں رہ کے لڑیں گے جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ تو آپ نے کہا جب کوئی نبی ہتھیار پہن لیتا تو اتارتا نہیں ہے، چلو۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شورائیت کے پابند تھے، اپنے ساتھیوں کا آپ نے احترام کیا، اللہ کا حکم، اس کے بغیر آپ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ 1000 لوگوں کو لے کر نکلے راستے میں۔ عبداللہ بن ابی چونکہ پہلے سے تو اس کے دل میں نفاق تھا، کہا کہ ان کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ، ہماری تو یہ سنتے نہیں ہیں۔ تو 200 اور کچھ ساتھیوں کو جو اس کے اپنے لوگ تھے واپس لے کر کے آ گئے راستے سے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا نفاق غزوہ احد میں بالکل سامنے آ گیا۔ جمعہ کے دن جب خطبے کا وقت آتا تو ممبر کے پاس آ کر کہتا، لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرو۔ دل میں نفاق تھا لیکن کہتا تھا۔ احد سے پہلے بھی، احد کے بعد جب کھڑا ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اے دشمن رسول، ہٹ جا وہاں سے، ہم جانتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ سن لیے۔ اب سماج کی طرف آئیے اپنے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جب کسی کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ہر چیز میں میری بات سنی جائے، ہر معاملے میں وہ انٹرفیئر کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے والا ہو گیا، بڑا ہو گیا تو میری بات بھی سنی جائے۔ دولت پیسہ الگ ہے، سوجھ بوجھ الگ ہے، قیادت سیادت الگ ہے۔ اور جب اس کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر وہ 2 گروہ پیدا کر دے گا، اپنی ٹیم الگ بنا لے گا اور دوسری ٹیم الگ کر دے گا۔ جہاں بھی مسلمانوں کے گھروں میں، محلے میں، دیہات یا گاؤں میں جہاں 2 ٹکڑے ہیں، 2 پارٹیاں ہیں، آپ اس کی جڑ میں جائیں گے نا تو وہی عبداللہ بن ابی والی اکڑ پھوں کہ ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، پھر ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، الگ ہو جاتے ہیں۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان تو بڑے بڑے خطرناک نقصانات ہوتے ہیں۔ شریعت میں اس کا حل بتایا گیا، اس کی تعلیم دی گئی۔ ہمارا ایک مزاج ہو گیا ہے دولت اور پیسے کا، یہاں تک کہ جب اسکول میں بچے کو داخل کرتے ہیں تو اب تو اسکول والے بھی
پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہر ایک خواب دکھائیں گے، یہ پڑھائی پڑھو گے اتنے لاکھ کا پیکیج ملے گا، یہ پڑھو گے اتنے کا پیکیج ملے گا۔ والدین اس لالچ میں بھاری بھرکم فیس دے دیتے ہیں۔ شروعات ہو گئی یہاں سے۔ تعلیم اور ترقی کے لیے اسکول میں نہیں داخل کیا ہے، خاص طور سے 10ویں 12ویں کے بعد جو خواب دکھایا جاتا ہے، یہ پیکیج، یہ کورس کرو گے تو اتنے کا پیکیج، یہ کرو گے تو اتنے کا پیکیج، اور پھر اس میں آدمی جب اندر جاتا ہے، رزق تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اب اسے وہ پیکیج نہیں ملتا، یا جو خواب دیکھے رہتے ہیں اس کے والدین، اس کا اثر یا اس کی تعبیر سامنے نہیں آتی۔ علم ہو گیا، تعلیم ہو گئی، لیکن تعلیم کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، دنیا کی ترقی، دنیا کے لیے، نہ اسے جاب ملا، نہ اسے کاروبار کی جو ہے صلاحیت ملی یا حاصل ہوئی، اور ترقی نہیں کر پایا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آن لائن فراڈ جتنے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ جاہل لوگ کرتے ہیں، آن لائن فراڈ یا اے آئی جو ایک سلسلہ چلا ہے مصنوعی ذہانت کا، یہ نوجوان جن کے والدین نے دولت دنیا کی خاطر داخل کیا اسکولوں میں بھاری بھرکم فیس کے ذریعے، ایک خواب دیکھا، پورا نہیں ہوا، ملازمت نہیں ملی، پیکیج نہیں ملا، تو پھر چوری، فراڈ، رشوت، غبن، یہ چیزیں ان کے اندر آ گئی۔ ایسا نہیں کہ چور اچکے اور جاہل جپٹ ہی چوری وغیرہ کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کا جو سروے ہے، سب سے زیادہ رشوت، بے ایمانی، چوری تعلیم یافتہ طبقہ کرتا ہے۔ جتنے گھپلے گھوٹالے ہوتے ہیں نا، 2000 کروڑ، 20,000 کروڑ، 5,000 کروڑ، ظاہر سی بات ہے کہ نیتا بیچارہ جاہل جبر روڈ پہ گیا، ووٹ مانگا، پہنچ گیا پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، لیکن اس کے جتنے گھوٹالے ہیں وہ اس کے جو افسران ہیں، جو ملک کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، IAS IPS UPSC ہو، کون، اب چاہے وہ دباؤ میں کریں چاہے لالچ میں، لیکن جو رپورٹ ہے کہ بغیر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے تعاون کے ملک میں کوئی گھپلا اور گھوٹالہ نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ مہینے سرکاری جو رپورٹ ہے، آن لائن جو فراڈ ہوتے ہیں نا، آئے دن چھوٹے سے بڑے لے کر کے، 8,000 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے ملک کے اندر۔ کسی کا 100 روپیہ گیا ہوگا، کسی کا 200، کسی کا 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، ایک مہینے کا ڈاٹا۔ تو اب یہ جو ہماری جنریشن ہے، پڑھائی تو کیا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا، جاب نہیں ملا، لالچ دلائی گئی تھی جاب اور پیکیج کی، نہیں پایا، اخراجات بڑھ گئے، تمنائیں بڑھ گئی، خواب سجا لیا، تو یہ افراد کے ذریعے اب یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا آسان مسئلہ ہے ملک کے اندر۔ جن ملکوں میں امانت داری نہیں ہوتی، اب 8,000 کروڑ کا فراڈ ہے، 1,000 کروڑ رشوت میں خرچ کیا، چھوٹ گئے، ختم معاملہ۔ کہتے ہیں کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جائے۔ رشوت لے کر جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو رشوت دے کر کے وہ چھوٹ بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام کا جو نظام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے رشوت لینے اور دینے والے پہ لعنت بھیجی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ یہ فکر آخرت، یہ اللہ کا خوف، اللہ کے ہاں پیشی کا خوف جب نہیں ہوگا تو آدمی کیسے اپنی اصلاح کرے گا؟ اس لیے اسلام نے تعلیم کے ساتھ تربیت پر خاصا زور دیا ہے۔ پہلے آپ بمبئی میں سنتے تھے کہ پاکٹ مار لی گئی، ابھی بھی آپ سلیپر ڈبے میں جائیں یا جنرل میں تو محتاط نہیں رہیں گے تو موبائل چوری ہو گیا اور پاکٹ، اکا دکا واقعات ابھی بھی ہوتے ہیں۔ اسٹیشن وغیرہ کی رپورٹ لیجئے کہ ہر مہینے وہ 100-200 موبائل چوری کے پکڑے جاتے ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اب یہ چوری ایک تعلیم یافتہ طبقہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر کے ایسا لگے گا کہ کسی سرکاری عہدے پر یہ آدمی ہے، اور پتہ لگا کہ وہ سب سے بڑا چور ہے وقت کا۔ یہ بھی صورتحال ہے۔ اس سے خطرناک ایک صورتحال اور ہے، جو لوگ 55-60 سال کے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 55-60 سال کا کوئی ریٹائر آدمی اگر ہے تو بینک بیلنس 2-4 10-20-50 لاکھ ہے، چاہے سروس فنڈ ملا ہو چاہے سیونگ کیا ہو،
اس کے پاس ہے. اب یہ کورس، تعلیمی کورس کرنے والے لڑکوں کا ذکر کیا، لڑکے لڑکیاں دونوں کا. اب یہ خاص جو ملک کی بیٹیاں ہیں سماج کی، اب ان کی ایک گینگ ہے 55-60 سال کے لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرتی، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھا کر کے امریکہ بھیج دیا، برطانیہ بھیج دیا، کہیں اور بھیج دیا. بڑھاپے میں میاں بیوی اکیلے ہیں یا بیوی مر گئی، میاں اکیلے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان پر جال پھینکتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، فری آف کاسٹ. آپ کے بیٹے نہیں ہیں تو کیا ہم آپ کی خدمت کریں گے، کچھ مہینے ان کو پکا کر دیں گے، چائے بنا کے دیں گے، گھر کی صفائی. بڈھے خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہماری ایک بیٹی گئی تو دوسری بیٹی آ گئی. 2-4 مہینے کے بعد جب سارے رازوں کو وہ بیٹیاں جان لیتی ہیں فراڈ کرنے والی، تو ان کے بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دیتی. اور اس طرح کے فراڈ گزشتہ مہینے پورے ملک میں 3000 کروڑ کے فراڈ ہوئے، جو 55 سے 60 سال کے بڈھوں کے بینک اکاؤنٹ، یہ جوان بیٹیاں جو کورس کر کے اور ایجوکیشن کے ذریعے انہوں نے اور خدمت خلق کو پیش کیا ظاہر میں، اور اس کے بعد فراڈ کیا. یہ ہمارا سماج اس وقت اس موڑ پر پہنچا ہوا ہے میرے بھائی اور دوستو. اسلام کا جو دستور ہے اس میں کوئی رائے نہیں کہ اقرا سے دین اسلام شروع ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آغاز ہوتا ہے. لیکن صرف اقرا نہیں ہے، صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بسم ربک، اس رب کا نام دے کر جس نے پیدا کیا. تو جب آدمی تعلیم کے ساتھ اپنے خالق کو پہچانے گا، اپنے مالک کو پہچانے گا، اس پر ایمان مضبوط ہوگا، مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں پیشی پر وہ غور کرے گا، تو پھر یہ جو اراٹ فراڈ اور چیٹری چاپٹری اور جو دوسرے وسائل ہیں ملک کی تباہی کے، دنیا کی تباہی کی، یہ ختم ہو جائیں گے. انسان کی اپنی اصلاح میں ایمان بالآخرہ یہ بنیادی کردار رکھتا ہے. اسی لیے ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، بعث بعد الموت. یہ وہ عقیدہ ہے جو دنیا میں ہماری زبان، ہماری نگاہ، ہمارا قدم، ہماری سمت کو صحیح راستے پر رکھے گا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور ڈر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے، گمراہی سے، خواہشات نفس سے، منمانی کرنے سے روک لے گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ انعام ہے اللہ نے دیا ہے. یہ انعام کس کو ملے گا؟ ایمان بالآخرہ اگر مضبوط ہے تب ملے گا. آدمی زندگی صاف ستھری گزارے، صاف زندگی. اقبال نے کہا تھا نا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ظرف ہو کاری. میرے بھائی اور دوستو، بچپن سے ہماری کوشش ہونی چاہیے. یہ جو حالات ہے نا، کسی کو پیسہ بگاڑ دیتا ہے، کسی کو علم کا غرور بگاڑ دیتا ہے، کسی کو شہرت کی لالچ بگاڑ دیتی ہے، کسی کو دولت کی لالچ بگاڑ دیتی ہے. جیسا کہ ہمارے ایک جملہ، ہمارے بغیر بے ایمانی کیے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، بغیر فراڈ کیے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ایمانداری سے آگے کوئی نہیں بڑھتا. ہے جملہ لوگوں میں اب سنا جاتا ہے. دکاندار کہے گا کہ ارے بغیر جو ہے ایمانداری اگر آپ برتیں گے تو جہاں ہے وہیں رہ جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ ہمارے ایمان کی کمی. دنیا کا آج جو سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، چاہے ہندوستان کے 10 امیر ہو، امبانی اڈانی یا بل گیٹس وغیرہ جو بھی ہو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دولت ان تمام سے زیادہ تھی. ایک صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، کاروبار اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کاروبار. عبد الرحمن ابن عوف یا مدینہ کے بعض بڑے تجار جو اس وقت مدینہ میں تھے،
بعض صحابہ کے 10 مکانات تھے. مدینے میں 10 گھر کا مالک ہونا کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے. کوئی بمبئی کا کتنا بھی بڑا تاجر ہو ہندوستان کا، مدینے میں شاید 1-2 لوگ ہوں جن کے پاس نجی مکان ہو، ورنہ کرائے پہ رہے اور چلے آئے. 10 مکانات کے مالک تھے، لیکن آخرت کا وہ سودا کرتے تھے. رجال، وہ رجال تھے، ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. وہ نفع بخش تجارت کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو روزی تو ملی، لیکن جو روزی ملی اس پر وہ قانے رہا، یعنی اس کو اپنے نصیب کا حصہ سمجھا. جو مل گیا اسے اپنا نصیب سمجھا، جو نہیں ملا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ میرا نہیں تھا. اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم نیک صالح بن کر کے رہو، دوسروں کے مال کی طرف مت دیکھو، قناعت اختیار کرو، جو مل جائے اسی کو اپنے نصیب کی روزی سمجھو. یہ شکر ہے، سب سے بہترین شکر گزار کرنے والے بندوں میں رہو گے. پڑوس کی عزت کیا کرو. سنن ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا. میرے رب نے مجھے ایک آپشن دیا کہ بطحائے مکہ کو سونے کا بنا دے. بطحائے حجاز، ریاض میں ایک ایریا بطحا کے نام سے ہے، اور یہ حجاز کا بطحا، اور بطحائے مکہ، مکہ کا جو پورا علاقہ یہ بطحا، وہ شاعر کہتے ہیں بطحا نگر، بطحا نگر، تو وہ مکے کو بطحا بھی کہا جاتا ہے. تو کہا کہ بطحائے مکہ، مکہ کو پورا سونے کا بنا دیتا ہوں. یہ آپشن اللہ نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یا رب ولیکن اشبع یوما واجوع یوما. میرے رب ایسا مت کر، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن سیراب ہو کر کھاؤ پیوں، ایک دن بھوکا رہوں. 3 بار اپنی بات فرمائی، اور کہا کہ جب میں بھوکا رہوں گا تو تیری طرف ہاتھ پھیلاؤں گا، گریہ وزاری کروں گا، اپنی ضرورتیں تیرے سامنے پیش کروں گا، رو کر گر گرا کر کے، اور تجھے یاد کروں گا. اور جب سیراب رہوں گا تو تیرا شکریہ ادا کروں گا، تیری حمد و ثنا بیان کروں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. اور اللہ نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر ایک بڑا اصول دیا تربیت کا، تعلیم کا، زندگی گزارنے کا. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ کسی کے ہاں اگر 4 ویلر آ گئی تو بیوی بچے کہیں گے ہمارے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے. کوئی اے سی سے سفر کرتا ہے، گاؤں جاتا ہے تو کہیں گے ہم بھی اس بار اے سی سے جائیں گے. بچے ہیں نا، بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو بچے اپنے گھر میں یہ بات رکھتے ہیں. پھر بیوی شوہر سے کہتی ہے. فلائٹ سے کوئی سفر کیا تو فلائٹ کی بات ہو جاتی ہے. شوہر کی انکم اور حیثیت نہیں دیکھتے، لیکن اپنی خواہش شوہر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد شوہر پریشان ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم. تم ہمیشہ اپنے سے کمتر والے کو دیکھو، جو تم سے نیچے ہے نا اس کو دیکھو. آپ دیکھیں نا اسکولوں میں بچے اگر نمبر خراب لے آتے ہیں تو والدین اتنا ڈانٹتے ہیں کہ بچے خودکشی کر لیتے ہیں. اس وقت جو ملک کا ڈاٹا ہے 12ویں کے بعد JEE اور نیٹ وغیرہ کے ناکام جو طلبہ ہیں، ہر روز پورے ملک میں 2-4 بچے سوسائڈ کر رہے ہیں. والدین نے پیسہ خرچ کیا پیسہ کمانے کی لالچ میں. اب وہ جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں، نیٹ کراس کرو تو سرکاری نہ ملے گا کالج،
वही पॉलिसियों के हिसाब से उसे काम करना है। 1-1.5 लाख लोगों को अपनी सीटें देती है, बाकी लोग या तो पैसा खर्च करके अपनी सीट पूरी करें या फिर दोबारा इम्तिहान दें। तो वालिदैन का दबाव दुनिया की लालच में, और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप देख ले कि आपके बच्चे ने मसलन कम नंबर लिया, तो दूसरे को देखो जो 3-4 बार का रिपीटर है वो और कम नंबर लाया है। बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, उन पर दबाव न डाला जाए, प्रेशर से वो परेशान हो जाएंगे। आप उनकी जड़ों को मजबूत कीजिए। किसी आदमी के पास 4 व्हीलर है, अब आप सोचेंगे मेरे पास ये 4 व्हीलर हो जाए, ठीक है, जब उस मकाम पर पहुंचेंगे हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप उसे देखें जिसके पास बाइक भी नहीं है। किसी आदमी के पास बाइक है, वो उसे देखे जिसके पास चलने के लिए पैर नहीं है, लगा कर चल रहा है। जूते चप्पल है आला क्वालिटी के, आप उसे देखिए जिसके पास पैर ही नहीं है, लग रहा है बेचारा। हमेशा अपने से कमतर को देखो। कोई आदमी टावर में रहता है, फ्लैटों में रहता है, ऊंची कॉलोनी में रहता है, बंगले में, आप उसे देखेंगे और आप रहते हैं झोपड़े में, चाल में, तो आप अल्लाह की नाशुक्री कर बैठेंगे। आप उसे देखिए जो फुटपाथ पर सो रहा है, जो रोड पर गाड़ी लगाता है। आप अल्लाह की नेमत की कद्र के लिए अपने से कमतर को देखिए। दुनिया में आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां लोग भूखे सोते और भूखे उठते हैं। भूख से उनकी जो है हड्डियां पिसलियां नजर आती हैं। फिलिस्तीन को देख लीजिए, गजा को देख लीजिए। आप जिस अमन अमान से खा पी रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे जगहों पे मुसलमान आपके ऐसे भाई मिलेंगे, वो भी अरब मुल्कों में, जो भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं। या खुशहाली है, सब कुछ है, लेकिन अमन अमान नहीं कि कब आएगी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, कब गोली चल जाएगी, मार दी जाएगी। आप अपने अमन अमान की कीमत को जानिए। इस मुल्क में ठीक है, आप अपने इस मुल्क को यूरोप से कंपेयर करेंगे या सऊदी अरब या इमारात से, तब आप कहेंगे कि हम परेशान हैं। लेकिन उन मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों में देखिए, जहां एक फ्लाइट आज आपकी है कैंसिल होती है, 2 दिन 3 दिन के बाद की मिलती है। क्यों? सूरत हाल वैसी है। आप अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अपने से कमतर को देखिए। अगर अपने से बड़े को देखेंगे तो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर बैठेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो हालात हैं, जो अकड़फू है, चाहे दौलत की, चाहे ओहदे की, चाहे इल्म की, ये तबाही की तरफ ले जाएगी। दुनिया का पहला गरूर या घमंड जो इब्ने आदम के साथ पेश आया, वो हसद की वजह से इब्लीस ने किया था। और दुनिया में, यानी दुनिया बनाने के बाद सबसे पहली झूठी कसम इब्लीस ने खाई थी। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा कहता हूं, कसम खाया। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी कसम पर क्यों एतबार कर लिया? पता है कि शैतान है, दुश्मन है, लेकिन अल्लाह की कसम खाया उसने। अभी इब्ने कसीर ने लिखा कि उस वक्त तक झूठी कसम का रिवाज था ही नहीं। अल्लाह के नाम की झूठी कसम पहली बार इब्लीस ने खाई। आज हमारा मामला कसमों के बारे में क्या है? हमारी जबान कसम है, ये माल 10 रुपये का है, आप ग्राहक को कहेंगे कसम खाता हूँ अल्लाह की 15 की मेरी खरीद है। अब वो कितना कम कराएगा? आप कहेंगे ठीक है 15 ले लो। ईमानदारी से बरकत है मेरे भाई, ईमानदारी में बरकत है। झूठी कसम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है और कहा कि वो शख्स जो अपना माल झूठी कसम के जरिए बेचता है, अल्लाह ताला उसके माल में बरकत न दे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आपके घर में। दोपहर के वक्त जैसे अरब में करूला करने का रिवाज, आराम करते थे, तो खजूर की चटाई पर आप लेटे हुए थे, तो चटाई के निशानात आपके जिस्म पर दिखाई दे रहे हैं। आप कभी सुतार करके लेटेंगे दोपहर में। आज पंखे और एसी है ना, पहले ये चीजें तो थी नहीं, जो नेचुरल हवाएं थी।
40 सवारियों का खजाना लादने की क्या जरूरत। एसी है, फ्रिज है, जो बहुत सारी नेमतें पहले वक्त के बादशाहों को हासिल थी, आज सबको हासिल, ज्यादातर लोगों को हासिल। और आदमी जो चीज नहीं उसको पाने के लिए अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर चोर उचक्का बन जाता है। और तालीम को अब बतौर तिजारत आदमी इस्तेमाल करने लगा है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माली व दुनिया, अरे मेरा दुनिया का क्या लेना है। मेरी मिसाल उस सवार की है जो सवारी पर सफर करके अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, थक गया तो थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी दरख्त के साए में रुक गया। बस दुनिया में मेरा क़याम मेरी आखिरत की मंजिल के मुकाबले में इतना ही है। तो दीन की ये तालीम, शरीयत की ये तालीम, क़नाअत, फिक्र आखिरत जब ये हमारे दिलो दिमाग से खत्म हो जाएगी तो मेरे भाई और दोस्तों समाज और मुआशरा जहन्नम बन जाएगा। बेटियां माँ का जेवर चुरा लेती हैं, बेटे माँ का और बाप की दौलत चुरा लेते हैं, पड़ोस से चोरी कर लेते हैं और बदकारी बुराई ख्वाहिशात जब बढ़ा लेंगे और आपके पास वसाइल और इनकम नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड बाकी रखने के लिए बहुत सारे गलत रास्ते बंदा अख्तियार कर लेता है। कहीं गरूर, कहीं घमंड, कहीं हसद, कहीं इब्लीस का रास्ता, कहीं अब्दुल्ला बिन उबई का रास्ता, कहीं चोर चक्कों का। अब ऐसी सूरत में इकरा से आप शुरू कीजिए, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, तालीम के साथ तरबियत, ईमान के साथ ईमान के सारे अरकान को समझना और जानना, और उसी के साथ साथ मेरे भाइयों और दोस्तों क़नाअत जैसी दौलत कि जो मिल जाए उस पर बंदा राजी हो जाए, जो नहीं मिले समझ लो कि वो आपका नहीं था। बस ये वो नेमत, वो दौलत है कि आज जो समाज में बेचैनी है, इन हालात में भी अमन और सुकून के लिए क़नाअत, सब्र, शुक्र से बड़ी कोई नेमत नहीं। और ये इस्लाम की तरबियत है। मुश्किल हालात में इस्लाम ने जीने का तरीका ये अता किया है। दुनिया मुसलमानों की तरफ आज देखती है। जैसे इकोनॉमिक पोजीशन खराब हुई थी 15 साल पहले, जो मार पड़ी थी ना माईशत की दुनिया पे, तो दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन माशियात इस्लाम की तरफ देखते, मुसलमानों की तरफ कि जरूर यहाँ कोई हल होगा, और अहले इल्म ने हल पेश किया। तो उसी तरह आज तालीम के गलत इस्तेमाल से, ओहदे और मनसब के गलत इस्तेमाल से, दौलत के गलत इस्तेमाल से जो बेचैनी और अंधार की फैली हुई है समाज में, इस्लाम ने क़नाअत की शक्ल में बेहतरीन हल पेश किया है। सीरत तय्यबा तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए काफी है। मगर हमारी बदनसीबी ये है कि अभी चंद दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हम जश्न मना लेंगे, खुशियां मना लेंगे, उछल कूद कर लेंगे, मिलाद न मनाने वालों को इब्लीस का भाई कह देंगे। लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि लोगों में अल्लाह के नबी की सीरत को आम किया जाए। सीरत गोई से ज्यादा सीरत साजी की जरूरत है। सहाबा जश्न और शोर हंगामे नहीं करते थे, नबी के उसवे हसना को अपनाते थे, आपको आइडियल मानकर आपके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारते थे। ये शोर हंगामे, ये जुलूस कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे नबी के नाम पे मनाइए, चाहे सारे अंबिया के नाम पर मनाइए, जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए आइडियल नहीं मनाएंगे, जब तक आप नबी की सुन्नतों पर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक कभी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें वक्त और हालात के धारे को समझने की और सीरत तय्यबा की रोशनी में, तालीमात दीन की रोशनी में फितनों का, चैलेंजों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। खुद हमें सीरत को अपनाने की और गैर मुस्लिम तबके के सामने सीरत तय्यबा को पेश करने की तौफीक बख्शे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआन वस्सुन्नह व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।